خوف کے بارے میں بتایا اس نے. کیا؟ صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف کے بارے میں مومنین کو بتایا گیا کہ جو مجاہدین تھے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جہاد پہ نکلے ہوئے تھے، تو اب کفار نے پلاننگ کی کہ جیسے ہی یہ نماز نیت کریں گے نا ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دینا، ان ساروں کو مار دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا ان کی پلاننگ کہ ان کی سازش یہ ہے کہ یہ نماز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی نماز کے لیے آپ لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت بڑی پلاننگ تھی. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ اب قصر نماز تھی نا، 2 رکعتیں پڑھنی تھی، 2 رکعتیں پڑھنی تھی. سفر میں تھے، جہاد کے دوران ظاہر ہے انسان گھر سے باہر ہوتا ہے نا، تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی. انہوں نے جو وہ تھے نا مسلمان، ایک آدھی جماعت کو، آدھی جو فورس تھی نا، انہوں نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھنی تھی، اور پیچھے جو دوسری ایک فورس کے 2 پارٹ بنا دیے گئے. جو ایک پارٹ تھا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جو بی پارٹ تھا وہ ان کے پیچھے اپنے ویپنز لے کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ کھڑے ہم ایسے ہی ہوں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کفار کو یہی لگے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز نیت نہیں کریں گے، نماز میں نہیں ہوں گے. وہ پہلی والی جو صف ہے وہ نماز پڑھے گی 1 رکعت، اور دوسری والی صف جو ہے پیچھے والی وہ ویٹ کرے گی، اور اگر کفار حملہ کریں گے تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیں گے ان کے اوپر. ٹھیک ہے، واپسی اٹیک کریں گے. اور 1 رکعت جیسے ہی پوری ہو جائے گی تو پہلی والی صف پیچھے آ جائے گی، ویپنز پکڑ لے گی، اور پیچھے والی صف یعنی وہ 1 رکعت پڑھ لی نا، وہ پیچھے آ جائیں گے اور پچھلی والی صف آگے چلی جائے گی اور امام کے پیچھے دوسری رکعت پڑھیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ امام کی اب 2 رکعتیں ہو گئی، امام سلام پھیریں گے اور امام کی تو نماز ہو گئی. اب کیا ہوگا کہ ان کی 1 رکعت رہ گئی ہے، وہ اپنی رکعت کمپلیٹ کریں گے، اور اس طرح سے امام کی نماز بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی نماز بھی پوری ہو جائے گی، اور دشمن بھی اٹیک نہیں کر سکے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بیسٹ پلاننگ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا کہ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، یعنی اس وقت امام کے پیچھے 1 رکعت پڑھنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا الحمدللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتل کے بارے میں بھی اس بارے میں بتایا ہے کہ قتل، اگر کوئی بھی کسی انسان کا قتل کر دے گا جان بوجھ کر، تو وہ اس نے، اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی. اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک انسان کو قتل کر دیا جان بوجھ کر تو اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی. اور ایک ہوتا ہے قتل خطا. حضرت موسیٰ سے ہوا تھا نا، 2 لوگ لڑ رہے تھے، فائٹ کر رہے تھے، اور وہ چھڑانے کے لیے گئے، اب وہ چھوٹ نہیں رہا تھا تو ایک گھوسا مارا، وہ غلطی سے بندہ مر گیا ہے. تو اوپن کریں، ڈور اوپن کریں. تو پھر کیا ہوا؟ وہ آدمی اتنا ہی کوئی کمزور ہوگا نا کہ وہ اب قتل خطا ہو گیا. اب انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا نا. اب قتل خطا میں کیا ہوتا ہے کہ قتل خطا میں انسان چھوٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ، کیونکہ اس کا ارادہ نہیں تھا. تو اس کا ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہر عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو ارادہ ہی نہیں تھا نا قتل کرنے کا، قتل خطا ہو گئی تھی. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار منع کیا تھا کہ جب وہ کسی کو تکلیف نہ دیں، ہرٹ نہ کریں، ایسے کام نہ کریں کہ کوئی ہرٹ ہو. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ کنکریاں، جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، وہ مار رہے تھے پرندوں کو. تو منع کیا تھا کہ اس سے یہ مرے گا تو نہیں، آپ کا شکار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ زخمی ہو جائے گا. تو اس لیے یا تو آپ پوری طرح سے اس کا شکار کریں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احتیاط کریں. ہم ایک دوسرے سے سم ٹائم فائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نازک حصے پہ لگ جائے، آنکھ پہ یا ایسی جگہ پہ کہ اس کو وہ ہرٹ ہو اور جان کا کوئی خطرہ بن جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا قتل خطا کا اور ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے کے لیے. تو اس کا اگر کوئی قتل خطا ہو جائے تو اس کے لیے پتہ کیا پنش ہے؟ پنش یہ ہے کہ 2 مہینے تک لگاتار روزے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سزا بھی ہے کہ وہ دیت بھی دیں گے. دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کا قتل کیا ہے اس کی فیملی کو بھاری اماؤنٹ رقم دینی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی فیملی جو ڈیمانڈ کرے گی وہ دینی پڑے گی. تو اس لیے قتل عمد ہوتا ہے جان بوجھ کر قتل، اور قتل خطا ہوتا ہے جو غلطی سے ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور مغفرت اور اللہ کی رحمت چاہتا ہے، وہ نیک عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے نماز قصر کے بارے میں پڑھ لیا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اگر کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں،
کروٹ لے رہے ہوں، کسی بھی طرح اللہ کا ذکر نہ چھوڑیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ کھڑے اٹھے بیٹھے لیٹے کروٹوں پہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سم ٹائمز ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہم کروٹ لے رہے ہیں، ایک کروٹ دوسری کروٹ، اور بس ہم کروٹیں ہی لیتے رہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، صبح اسکول بھی جانا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ تو بھائی نیند نہیں آ رہی تو شور ضرور کرنا ہے، جو سو رہے ہیں ان کو تو نہ جگائیں۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں، ہاتھوں پہ فنگرز پہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، نیند بھی آ جائے گی اور آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا بتایا نا ہمیں اس میں کہ آپ نے ہمیشہ ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے نا، آپ لوگوں کے درمیان اس سے فیصلے کریں۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ پورا کا پورا یہ قرآن نازل کر دیا نا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ رولز اینڈ ریگولیشن ہے، ہماری زندگی کے لیے لاز ہیں، تو ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر لا بتا دیا ہے نا کہ کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو خیانت کرتے ہیں نا، جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور جو کسی پہ الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے دور میں اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا تھا، خیانت کرتا تھا یا کوئی کام اس طرح کا کرتا تھا، ایک آدمی نے نا چوری کی تھی اور اس کا الزام لگا کے ایک یہودی کو پھنسا دیا تھا، یہودی پہ لگا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ گناہ اس نے کیا ہے، چوری اس نے کی ہے اور جھوٹ دوسرے پہ لگا دیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں نا، کانوں میں بات کرتے ہیں، پلاننگز کرتے ہیں، تو یہ ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند، پروپیگینڈا کرنا نہیں پسند۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروپیگینڈاز میں حصہ نہیں لینا۔ تو جو شیطان ہے نا وہ ہمیں جھگڑے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ پروپیگینڈا کرو اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا چہرہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف فوکسڈ ہو جانا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ اوبے کرتے تھے، فوراً جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتے وہ فوراً اوبیڈینٹ ہو جاتے، فوراً بات مانتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پہ فوراً تعمیل کرتے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی انہوں نے حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اپنی وائف کو، اپنے بیٹے کو وہاں پہ صحرا میں چھوڑا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح بھی، اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا نا تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا سوچا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے کام ان کی صرف ٹیسٹ کے لیے رکھے تھے کہ دیکھیں یہ اوبیڈینٹ ہے یا نہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھی ٹیسٹ آتے ہیں نا، مشکلیں آتی ہیں نا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان مشکلوں میں اللہ سے مدد مانگنی ہے اور کبھی بھی ڈس اوبے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے صلح رکھنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے میں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی ہر تعریف کا حقدار ہے، اللہ ہی کی حمد بیان کرنی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر منافقین کے بارے میں بتایا کہ جو منافقین، ہم نے گروہ پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ منافقین کا گروہ انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کا جو سب سے گہرا گڑھا ہوگا نا، سب سے آخری گڑھا، اس میں منافق ہوں گے۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ جی ساتھ میں جو مسلمانوں کو مسلمان بن کے دکھائیں اور جو کافروں کو کافر بنا کے دکھائیں، یعنی اس کے ساتھ اس کا بن جاؤ اور دوسرے ساتھ دوسرے کا بن جاؤ۔ اچھا، ان کی کوالٹی پتہ کیا ہوتی ہے یہاں پر؟ ان کی منافقین کی کوالٹی ہے کہ ان کا ظاہر باطن الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، انرجیٹک ہو کے نہیں اٹھتے، ان کو خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے۔ اگر آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اگر آپ کا وہ فرینڈ ہے نا، بیسٹ فرینڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بیسٹ فرینڈ ہے نا آپ کے، تو بیسٹ فرینڈ سے جب ملنا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نا، انرجی کے ساتھ بندہ جاتا ہے، بھاگا جاتا ہے۔ تو وہ نماز پہ بڑے ہی سست ہو کے آتے ہیں، بہت زیادہ سست ہو کے، اچھا پڑھ لیتا ہوں، کرتا ہوں وضو، جا رہا ہوں، وہ ڈبل ہینڈیڈ، ٹھیک ہے۔
وہ ایسے کرتے ہیں, کہتے تو ہیں ہم ایمان لائے, مگر اللہ سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, اور پھر وہ ڈاما ڈول ہی رہتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں, یہ نیکی کریں نہ کریں, چلو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کر لیتے ہیں, اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں تو کر لیتے ہیں, اب کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, رہنے دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور ان پہ صرف ایک فجر اور عشاء کی نماز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے, کیونکہ اسی میں زیادہ مشکل ہوتی ہے نا. یہ فجر اور عشاء کی نماز, یہ دو نمازیں ان پہ بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں. وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر مومن کون ہوتے ہیں؟ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں, جو اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں, اور وہ بہت اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کو کسی مشکل میں ڈالیں تو وہ صبر کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 5 کمپلیٹ ہوا. آپ سب نے پوائنٹس لکھے ہوں گے الحمدللہ. تو کون کون بچہ شیئرنگ کرنا چاہے گا سب سے پہلے؟ پھر ہینڈ ریز کریں گے اور پھر شیئرنگ کریں گے انشاءاللہ. ایک ایک کر کے سب کریں گے. جی سب سے پہلے عبدالہادی. میرا کوشچن تھا کہ جو نبی تھے وہ اللہ سے بات کیسے کرتے تھے؟ بیٹے اللہ تعالیٰ انہیں کیسے بتاتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اینجل ہیں, اینجل جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے تھے اور وہ آگے بتاتے تھے. وہ کبھی اپنی اصل شکل میں آتے تھے اینجل کی شکل میں, اور کبھی وہ انسان کی شکل بنا کے آتے تھے, تو وہی آ کے سب بات ان کو بتاتے تھے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو آواز آتی تھی. کلیم اللہ تھے. کلیم اللہ تھے نا جی. اور کوئی کوشچن؟ اچھا آپ پہلے شیئرنگ کرنا. جی احسام آپ شیئرنگ کریں. ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے. شاباش. بیٹوں کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹیوں کو 1 حصہ. الحمدللہ. جب بھی کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل الحمدللہ. ماں باپ اور بچوں کو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے اور جی خیال رکھنا چاہیے. باطل طریقے سے کھانا نہیں چاہیے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. جو انسان زیادہ اعمال زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے اس کا اسٹیٹس بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. احسام بہت پیارے پوائنٹس نوٹ کیا آپ نے. جی اللہ کے راہ میں اپنے جو آپ کو سب سے اچھی چیز لگتی ہے آپ نے وہ اس میں خرچ کر دیں. بارک اللہ ماشاء اللہ. پارہ نمبر 4 سے پوائنٹ لیا آپ نے. جی فیوریٹ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے رب سے ڈرو. بارک اللہ. ڈر جاؤ, اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرو, یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو, فضول خرچی نہیں کرنی اور رات کو ان کا حق ادا کرنا ہے. بیٹوں کو کے 2 حصے اور بیٹیوں کے 1 حصہ ہوتا ہے. بارک اللہ. یعنی لڑکی کو اللہ نے وراثت میں حصہ دیا ہے, اس کو محروم نہیں کرنا اس حصے سے, یعنی دینا ہے. اور اس کے علاوہ اس کا تعلیم کا بھی حق ہے, پردہ کرنا اس کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے سارے حق رکھے ہیں. اللہ نے اس کو آزادی دی ہے نا اس سلسلے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اور ایک اچھی زندگی گزار سکے. جی اور اس کو پوری رسپیکٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے. جی عبداللہ. میں تھوڑے سے پوائنٹس لکھے ہیں. جی جی بتائیے. اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے. فضول خرچی سے منع کیا. بچوں کا 1 حصہ ہے جبکہ لڑکوں کا 2 حصہ ہے. جی کیونکہ جو لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے اسی حصے میں سے کاروبار بھی چلانا ہوتا ہے, گھر بھی بنانا ہوتا ہے, اور لڑکیوں کو تو مدد ملتی ہی ملتی ہے. لڑکیوں کو حق مہر بھی ملتا ہے, یعنی ہسبینڈ کی طرف سے بھی گفٹس ملتے ہیں, فادر کی طرف سے بھی گفٹس ملتے ہیں, بھائی کی طرف سے بھی ملتے ہیں. تو لڑکی کے بہت زیادہ حصے بن جاتے ہیں, آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھنے کے لیے کیا. اور مرد اپنے گھر کے نگران ہیں, مرد اپنے گھر کے قوام ہیں. ماشاء اللہ. الرجال قوامون. ماشاء اللہ. مسلمانوں کے ساتھ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو اہل کتاب ہے. کسی پر الزام نہیں لگانا, بہتان نہیں لگانا. جی زینب. اچھا اب حسن سے پوائنٹس لے لیتے ہیں, پھر زینب آپ کی طرف آئیں گے. جی حسن. والدین کا احسان کرنا ہے, سب انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ اتنی مشکلات دیتا ہے جتنا انسان سنبھال سکے. ماشاء اللہ. نماز میں پورا ہوش رکھنا چاہیے,
اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو شرک کرتے ہیں. بارک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنی چاہیے. الحمدللہ. ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. ہمیں صرف قرآن مجید کی عبادت کرنی چاہیے. ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ. کے سپورٹ اپنی شکل کرنی چاہیے. بارک اللہ، اپنے بارک ساتھ اللہ، صلح رکھیں. بارک اللہ، ماشاء اللہ. اب پھر میں کرتی ہوں، پھر یہ کر لیں. جی جی آپ کیجیے. فضول خرچی نہیں کرنی، مرد کے اچھا خاموشی سے سنیں گے سب بچے. فضول خرچی نہیں کرنی، مرد کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، غلطیاں نہیں کرنی، اور اگر ہو تو اللہ سے توبہ کر لینی ہے. مرد نگران ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ ہم پہ ظلم نہیں کرتے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. نماز فوکس ہو کے پڑھنی ہے. اللہ ہی ہمارا دوست کافی ہے. شرک نہیں کرنا. اللہ انصاف سے فیصلے کرتے ہیں. الزام نہیں لگانا. صلح کرانی ہے اور کرنی ہے. عورت نے گھر کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی ہے. اور اگر آپ مسافر ہوں تو قصر نماز پڑھ لیں. جان بوجھ کر قتل کریں تو معافی نہیں ہے. نیک عمل کرنا ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے. بارک اللہ. بہت پیارے انہوں نے دیکھیں نماز قصر کا بھی انہوں نے پوائنٹ بتایا. اب ایک پوائنٹ رہتا ہے جو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا. تیمم کا تیمم ان صلاۃ الخوف. صلاۃ الخوف بھی میں نے بتائی تھی آپ، ہے نا. اچھا جی، مجھے لکھنا نہیں آ رہا. اچھا آپ جی زینب. نہیں کرنی ہے. اللہ اور نبی کی اطاعت کرنی ہے. غلطی نہیں کرنی ہے، اور اگر ہو جائے تو فوراً استغفار کرنا چاہیے. بارک اللہ. باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے. جی جی بتائیے. شاباش، نگران ہوتا ہے اور اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے. ماشاء اللہ. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ، ویری نائس. سب نے پوائنٹس بہت اچھے لکھے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں برکت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ اپنے قریب جگہ دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے پیرنٹس کو بھی اپنے جنت الفردوس میں جگہ دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم پہ اپنی رحمت کریں اور اپنا فضل عظیم کریں اور ہماری غلطیوں کو معاف کریں. آمین یا رب العالمین. اب آپ نے یہ شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئرنگ کیا کریں تاکہ آپ کے پچھلے پارہ نمبر 1 سے لے کے 5 تک جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ نے اپنے فرینڈس کو بٹھا کے بتانے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ شیئرنگ کرنے سے نالج بڑھتا ہے. شیئرنگ از کیئرنگ. اور پھر آپ نے ایک اور بھی بات کی ہے نا کہ قرآن پہنچائیں گے گھر گھر تک، دنیا بھر تک انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.